پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس۔ ہم اس پروگرام میں بچے اور قرآن میں ایک ٹاپک بھی شامل کرتے ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اسٹوری بھی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کو بھی سنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، یعنی فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی صورت کی آپ تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الآل عمران کی آیت نمبر 159 اور 160۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو غور سے سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی، نیکیاں بھی ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم
وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَاذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں ہم نے تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا۔ آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم راشد بھائی سے اسٹوری سنتے ہیں اور ہمارا ایک بہت پیارا ٹاپک بھی ہوتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، تو ہمارا ٹاپک ہے مشورہ کرنے کی برکتیں۔ اب مشورہ کرنے کی کیا برکتیں ہیں، مشورہ کرنے کے کیا فضائل ہیں، اور کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے؟ کیا حدیث پاک میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے مشورہ کرنے کی؟ اور کیا قرآن پاک میں مشورہ کرنے کے حوالے سے آیات ہیں؟ یہ بھی انشاءاللہ ہم راشد بھائی سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ راشد بھائی آج ہمیں کون سی اسٹوری سنانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں کون سی اسٹوری سنائیں گے مشورہ کرنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورہ کرنے کے حوالے سے بیٹا آج میں جو آپ کو اسٹوری سناؤں گا، اسٹوری بیٹا کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، لہٰذا تیری خلافت کے خلیفہ بننے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ پاک نے پیارے بچوں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے حقدار ہو۔ فرشتوں نے یہ سن کر اللہ پاک سے عرض کیا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ پیارے بچوں، جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس خوبصورت اسٹوری کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس آیت میں اس اسٹوری کو بیان کیا ہے، اور میں نے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اسٹوری جو سنائی ہے تو یہ علماء کرام نے، مفسرین نے جو کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے تو اس طرح میں نے آسان کر کے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ راشد بھائی، آپ نے ایک سچا واقعہ سنایا، ایک اسٹوری سنائی، بہت پیاری اسٹوری سنائی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسٹوری میں بیان کیا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو آپ یہ بتائیں کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟
بیٹا خلیفہ عربی میں کہتے ہیں کہ جو اتھارٹی پرسن ہوتا ہے نا اس کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خلیفہ، نائب، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مل اونر ہوتا ہے، اونر ہے، مالک ہے، تو اب وہ اپنے علاوہ کسی اور کو رکھتا ہے کہ جو اس کی غیر موجودگی میں، اونر کی، سیٹھ کی غیر موجودگی میں وہ معاملات کو دیکھتا ہے۔ اچھا سیٹھ جو بھی کہنا چاہتا ہے یا اونر یا مالک جو ہوتا ہے وہ جو بھی مزدوروں کو یا ورکرز کو کہنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے مینیجر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس باتیں اس کی نیچے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ احکامات، آرڈر یعنی جو ہیں وہ جاری کرنے میں اتھارٹی پرسن کا نائب ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کے جتنے بھی پیارے بچوں نبی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی اللہ پاک کے جو احکام ہیں، جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جو باتیں بتانی ہیں وہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بتائیں، اور اللہ کے نبیوں نے وہ باتیں اللہ کی مخلوق کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کے سارے نبی اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام ہی آئے ہیں، تو اسی لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ مشورہ کرنے کی برکتیں، مشورہ کرنے کی برکتیں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے۔ راشد بھائی، اللہ پاک تو سب کو جانتا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیوں کیا؟ بیٹا واقعی اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، وہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ جب انسان دنیا میں آئیں گے تو دنیا میں کیا کیا کام کریں گے، عبادت کریں گے یا یہ لڑائی جھگڑے کریں گے، اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے کہ فرشتوں کے ذہن میں کیا ہے، فرشتوں کے دل میں کیا بات ہے، اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے جو اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پیارے بچوں اس کا ریزن کیا ہے؟ پیارے بچوں اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بات کو مشورے کے انداز میں بیان فرمایا، یعنی مشورہ نہیں کیا بلکہ مشورے کے انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ اچھا مشورے کے انداز میں کیوں بیان فرمایا؟ پیارے بچوں اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے سے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کرے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو چھوٹے ہوتے ہیں ماتحت افراد ہوتے ہیں، جیسے سیٹھ ہے اپنے ورکر سے مشورہ کرتا ہے، اپنے ملازموں سے مشورہ کرتا ہے، تو ملازموں کے دل میں ایک تو خوشی داخل ہوتی ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملازم جو ہیں، جو امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کوئی اچھی بات بول دیتے ہیں تو سیٹھ کو کہتا ہے یار بات تو اچھی ہے، انہوں نے صحیح بول دی، ٹھیک ہے، تو اس سے اچھی بات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، جو ملازم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو غلط فہمی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک پیارے بچوں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا چھوٹے سے مشورہ کرتا ہے تو بعض اوقات چھوٹا کوئی اتنی اچھی بات بتا دیتا ہے کہ بڑے کو اس کی بات سے بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے، بہت بینیفٹس اس کو مل جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ تھی اللہ پاک نے جو مشورے کے انداز میں اس کو بیان فرمایا، ورنہ اللہ پاک تو پاک ہے، اللہ پاک کو کس سے مشورے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ راشد بھائی، مشورہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے؟ جی بیٹا، مشورہ کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کچھ کاموں میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور یہ مشورہ کرنے کی ترغیب اور تعلیم اللہ پاک نے آپ کو سکھائی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ کئی مقامات ایسے آئے، کئی مواقع ایسے آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اچھا کبھی ایک صحابی سے مشورہ کر لیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لیا، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ بھائی میری رائے یہ ہے، اب تمہارا اس بارے میں مشورہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو مشورہ دیا تو کبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کر لیا، اور کبھی آپ نے بات بیان فرما دی کہ آپ جو مشورہ دے رہے ہیں تو اس سے یہ بات بہتر ہے، اور پھر مشورے سے بات ایک سامنے آ جاتی تو پھر اس پر عمل کر لیا جاتا تھا۔ راشد بھائی، ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے مشورہ کیا،
اور پھر مشورہ کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اب راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کیا آپس میں مشورہ فرمایا کرتے تھے؟ کیا ان کا بھی طریقہ کار ہے؟ اور اس بات کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا صحابہ کرام کے مشورے کے حوالے سے؟ جی بیٹا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مشورہ آپس میں کیا کرتے تھے، بلکہ پیارے بچوں صحابہ کرام میں سے خاص طور پر وہ لوگ، وہ افراد کہ جو انصار کہلاتے ہیں۔ انصار پتہ کون سے صحابہ ہوتے ہیں؟ انصار وہ صحابہ ہوتے ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان آئے نا، انہیں کہتے ہیں مہاجرین، ٹھیک ہے۔ اور جن افراد نے مدینہ پاک میں، جن صحابہ کرام نے ان مسلمانوں کی مدد کی، ہیلپ کی، ان کی کسی بھی طرح تعاون کیا ان کے ساتھ، تو ان مسلمان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے انصار۔ ان انصار صحابہ کرام کی ایک بڑی پیاری خوبی اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مشورہ کرنا ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی مجھے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ مشورہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیٹا مشورہ کرنے سے ویسے تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں نا، کچھ فائدے تو میں نے بیان بھی کیے ہیں۔ فار ایگزامپل جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی رائے ملتی ہے، کوئی اچھا آئیڈیا آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مشورہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اگر مائنڈ کے اندر کنفیوژن کچھ ہوتی ہے نا کہ میں کام کروں نہ کروں، تو مشورہ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے، اس میں نقصان ہے، اس کام میں فائدہ ہے۔ اور مشورہ کرنے کی ترغیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی یعنی نہ فضول خرچی کی نہ ہی کنجوسی کی، فرمایا وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ارشد بھائی آپ نے بتایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انسانوں کو پیدا فرمانے والا ہوں۔ تو اب آپ یہ بتائیں، فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ انسان تو زمین میں فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا وغیرہ کریں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ فرشتوں کو ابھی تو انسان پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے اور معاملات بھی ان کے آپس میں ٹھیک نہیں ہوں گے؟ یہ بتا دیں۔ بیٹا دیکھیے اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے اللہ پاک سے جو عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ یہ جو فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کیا تھا، تو اس عرض کرنے سے مقصد فرشتوں کا یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اس لیے اللہ پاک سے عرض کیا تھا کہ تاکہ ہمیں اس کی لاجک پتہ چلے، حکمت پتہ چلے کہ اللہ پاک زمین میں کیوں انسانوں کو پیدا کرے گا۔ اچھا دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا، تو دیکھیے فرشتوں کو اللہ پاک نے یا تو پہلے سے بتا دیا تھا، علم اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا تھا کہ انسان جب پیدا ہوں گے تو انسان اس انداز سے زندگی گزاریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے بچوں اللہ پاک نے جو ہماری تقدیر ہے، ہماری قسمت ہے، ہم کل کیا کرنے والے ہیں، ان سب باتوں کو لوح محفوظ پر لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوح محفوظ یہ پیارے بچوں وہ مقام ہے جہاں پر ہماری تقدیروں کے بارے میں اللہ پاک نے لکھا ہے۔ تو یا تو فرشتوں نے وہاں پر پڑھ لیا تھا کہ اس طرح انسان زمین پر آباد ہوں گے اور زمین پر یہ جھگڑے کریں گے، لڑائیاں کریں گے، یا تو اس طرح فرشتوں کو پتہ چلا تھا، اور یا پھر پیارے بچوں فرشتوں نے چونکہ دیکھا تھا کہ زمین پر پہلے جنات آباد تھے، ٹھیک ہے، انسانوں سے پہلے زمین پر کون ہوا کرتے تھے؟ جنات ہوا کرتے تھے، جن ہوتے تھے۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ جن جو ہیں زمین پر یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو اسی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ رائے قائم کی، یہ فرشتوں نے سوچا کہ جو انسان زمین پر آئیں گے تو وہ بھی اسی انداز سے جھگڑے وغیرہ کریں گے۔ تو جب فرشتوں نے اپنی اس بات کو اللہ کے سامنے عرض کیا تو اللہ پاک نے پھر ان سے فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ پاک نے یہ بات بیان فرما دی تو اس کے بعد پھر فرشتوں نے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔
پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک، بچے اور قرآن کا موضوع چل رہا تھا مشورہ کرنے کی برکتیں۔ ہم نے اسٹوری بھی سنی اور اس کے علاوہ سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی ہوئے، اور راشد بھائی نے بہت ساری باتیں بھی ہمیں سمجھائی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے بچے اور قرآن کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے عزیر بھائی موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں عزیر بھائی آج کون سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لائے ہیں۔ راشد بھائی، آج میں جو آپ سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں ان میں سے پہلا لفظ ہے تنزیلہ۔ راشد بھائی آپ یہ بتائیے کہ تنزیلہ کا کیا مطلب ہے؟ تنزیلہ کا مطلب بیٹا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ قرآن پاک پیارے بچوں جو نازل ہوا ہے وہ 2 طرح نازل ہوا ہے۔ ایک تو قرآن پاک نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر حاضر ہوا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے حبیب بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا۔ راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے جنات النعیم۔ آپ یہ بتائیے کہ جنات النعیم کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا جنات تو کہتے ہیں باغات کو، ایک ہوتا ہے جنتن، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایک باغ، اور جنات کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے باغات، ٹھیک ہے۔ نعیم کا ایک مطلب تو ہوتا ہے نعمت پانے والا، نعمت والا، ٹھیک ہے، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں۔ جنات النعیم کا مطلب ہوگا نعمتوں کے باغ، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ پاک کے پیارے بندے ہیں، ان کے لیے جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی ایسی نعمتیں۔ اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پیارے بچوں اتنی پیاری پیاری نعمتیں جنت میں رکھی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے سحاب الثقال۔ آپ یہ بتائیے کہ سحاب الثقال کا مطلب کیا ہے؟ سحاب تو عربی میں بیٹا کہتے ہیں بادلوں کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بادلوں۔ بادل دیکھیں کبھی؟ ہوتے نا آسمان پر جیسے بادل آ جاتے ہیں اور پھر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی جب بادل آ جائیں تو پھر دھوپ ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور ثقال عربی میں کہتے ہیں جو بھاری بھاری ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، بہت ویٹ جن کا ہوتا ہے، تو صحابت ثقال کا مطلب ہے بھاری بادل۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پیارے بچوں ان بادلوں کے بارے میں اس طرح بیان فرمایا، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، مشورہ کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، راشد بھائی سے سوالات بھی کیے تھے، اسٹوری بھی سنی تھی، مشورہ کرنے کی برکتیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آپ کو کوئی بھی کام پیش آئے گا تو آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے، جو اچھے دوست ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، برے دوستوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے علاوہ گھر والوں سے مشورہ کریں، اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے مشورہ کریں، تو انشاءاللہ مشورہ کرنے کی ہمیں برکتیں بھی ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا،
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया